الحمدللہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 47 سے آپ حضرات تفسیر سنیں گے۔ تو یہ جو آیت نمبر 47 اور 48 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل ان کو کہتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آگے ان کے 12 خاندان بنے جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ میری وہ نعمت یاد کرو، کیونکہ ظاہر بات ہے جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے یا کوئی کسی کے اوپر نیکی کرتا ہے تو انسان اس کی نیکی کو یاد رکھتے ہوئے ہی اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو ایسے بنی اسرائیل کو بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کے شکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے شکر کا کہ وہ کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہے ان کے لیے شکر کا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایمان نہیں ہوگا تو شکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ایمان لائیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر میں نے نعمتیں کی ہیں۔ آگے نعمتوں کا انشاءاللہ تفصیلی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینی، دنیاوی، روحانی اور دنیاوی ہر اعتبار سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، اور فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں اپنے زمانے پر، تو جو تمہارا زمانہ تھا اس زمانے میں تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ نبیوں کی اولاد ہے نا، کس کی؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو ان کا جو زمانہ تھا تو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، تو لہٰذا تمہیں اس کے بدلے میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کی بہت ساری آیات اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ان اہل کتاب کو علم کی بنیاد پہ ہم نے اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، کیونکہ انہیں اللہ نے آسمانی کتابیں دی تھی۔ تو ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ نے انہیں آسمانی کتابیں دی، اور یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے۔ اور ایسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمہارے اندر انبیاء بھیجے ہیں، تمہارے اندر بادشاہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو باقی جہان والوں کو نہیں دیا ہے جی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے انہیں من و سلوہ عطا فرمایا، اور ان کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ جو بڑے ہوتے تھے وہ بچے کپڑے بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے، خوراک نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی اللہ پاک نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت ان سے ختم فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پھر سب سے افضل امت بنا دیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اس لیے بھائی کہتے ہیں نا کہ خالی نسبتیں کام نہیں دیتی، بلکہ جو لوگ نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں تو انہیں وہ نسبتیں کام دیتی ہیں۔ تو اب یہودی جو تھے نا اہل کتاب ہے جی، تو وہ بڑے فخر کرتے تھے، اور قرآن پاک میں بلکہ ان کا قول بھی موجود ہے، وہ کہتے تھے جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہتے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بس مطلب بڑے لاڈلے ہیں ہم لوگ۔ تو اس سمجھ آتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض بیچارے ایسے جاہل ہیں جو علم سے جاہل ہیں، اور وہ پیروں کی نسبت، فقیروں کی نسبت پر بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہوتے ہیں، نہ حقوق اللہ کی فکر ہے نہ حقوق العباد کی فکر ہے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے یہ بات کہ نسبت کی جو بندہ لاج رکھے نا، نسبتیں اسی کو کام دیتی ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے ہماری نسبت بھی بڑی نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے جو ایمان کی، ہمارے دین کی نسبت ہے، تو ہمیں بھی اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو مقصد یہ ہے کہ عمل ضروری ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو خطاب فرما کے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اس کے بعد شکر کی انہیں دعوت دی گئی۔ ایک بات، دوسرا ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہوگی یہ شکر کی دعوت، دوسرا فرمایا کہ اگر تم دنیا میں نہیں نہ مانو گے، میری بات نہیں مانو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھو گے، تو پھر یاد رکھو آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور آخرت میں جب عذاب ہوگا تو دنیا میں کوئی بندہ اگر مصیبت میں پھنس جائے تو اس کے چھڑانے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن وہ کوئی طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا اس دن سے بھی ڈر جاؤ، تمہیں پتہ ہے، انصاف کرو، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، اکثر میں آپ حضرات کو عرض کرتا رہتا ہوں، تو خاص طور پر ان کے جو علماء تھے ان کو کوئی شک نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بالکل 100% انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن بس اپنے مفاد تھے، ان مفاد کی خاطر وہ حق بات سے رکے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ
کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ چلو جی میرا ایمان فلاں بندے کو دے دو، اسے جہنم سے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوگا. یا میرے اعمال فلاں بندہ لے لے، اس نے فرائض ادا نہیں کیے تو میرے فرائض لے لے اور میں اپنے فرائض اس کو دے کے چھڑوا لوں، ایسا نہیں ہوگا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل ہوگا. تو اصل میں دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی فرض کرو کوئی بندہ کسی کا چاہنے والا ہے، تعلق والا رشتہ دار کہیں جیل میں پھنس جائے یا کسی مصیبت میں، تو بندہ کہتا ہے یار اسے چھوڑ دو، مجھے اس کی جگہ رکھ لو. ایسے ہی ہے نا، مجھے اس کی جگہ رکھ لو، یا میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضامن بنتا ہوں، اسے چھوڑ دو. تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا. یعنی اتنی سختی ہوگی قیامت والے دن، اتنی پریشانی والی صورتحال ہوگی کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسرا فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی قیامت والے دن. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بے ایمان ہوگا نا تو اس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اول تو کوئی کرے گا ہی نہیں. اور اگر بالفرض کوئی کر بھی لے تو اس کی سفارش بے ایمان کے بارے میں قبول نہیں، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کوئی بھی اہل کتاب ہے، یہودی ہے، عیسائی، اگر وہ حضور پاک پر ایمان نہیں لائے گا تو ظاہر بات ہے وہ کافر ہے نا، وہ بے ایمان ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں تو کسی کی کوئی سفارش، حتیٰ کہ آپ نے کئی دفعہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو قیامت والے رسوا نہیں کروں گا، تو میرے والد حاضر ہیں، تو یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی ابراہیم آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے جنت جو ہے وہ کافروں پر حرام کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایمان بڑی چیز ہے جی. تو بے ایمان کی سفارش کوئی کرے گا نہیں، اگر بالفرض کوئی کرے گا بھی تو اس کی قبول نہیں ہوگی. اور ایسے ہی جو بندہ خود بے ایمان ہے، جو بندہ خود کافر ہے، تو اس نے تو جہنم میں جانا ہے، وہ تو کسی کی سفارش کیا کرے گا، وہ بیچارہ وہ خود ہی محتاج ہے، اس نے خود ہی جہنم میں جانا ہے، تو وہ کسی کی سفارش کیا کر سکتا ہے. تیسرا فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی بندہ پیسے دے کر، مال دے کر، سونا چاندی دے کر کسی کو چھڑوا لیتا ہے، اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، ہے جی، مال پیسہ دے کر. فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں ہوگا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتداء. جتنی بڑی زمین ہے نا، اگر کافروں کے پاس اتنا بھی سونا ہو نا تو وہ کافر قیامت والے تمنا کرے کہ بھئی میں اتنا سونا دے کر، جتنی بڑی زمین ہے، اتنا زمین سونے سے بھری ہو میرے پاس ہو تو میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا لوں. تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز ان سے فدیہ اتنا بھی نہیں لیا جائے گا. پہلے نمبر پر تو قیامت والے دن کسی کے پاس مال ہوگے ہی نہیں. کیوں جی؟ مال نہیں بلکہ اعمال ہوں گے. کیا ہوں گے بولو؟ مال نہیں بلکہ مال ہوں گے. تو اگر بالفرض کسی کے پاس ہو بھی تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افتداء. فدیے میں اگر سونا زمین کے برابر بھرا ہوا بھی دے نا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گے. تو یہ جو طریقہ دنیا میں ہوتا ہے کہ بندہ مال دے کر کسی کو چھڑوا لیتا ہے، تو یہ طریقہ بھی قیامت والے دن ناکام ہو جائے گا. بات سمجھا گئی ہے جی. اور آخری طریقہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی کی ضمانت بھی کوئی قبول نہ کرے اور کسی کی سفارش بھی قبول نہ کرے، مال بھی قبول نہ کرے، تو آخر میں ہوتا ہے چلو یار پھر ہم اپنا نا ایک جتھا بناتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، لشکر، فوج، پولیس، ہے جی، تو اس کے بعد ہم حملہ کریں گے، زبردست سے چھڑوا لیں گے، جیل توڑ لیں گے، ہے جی، اٹھا کے لے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے، زور زبردستی کر کے لوگ اپنے بندے کو چھڑوا لیتے ہیں. تو فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ جو کافر ہوں گے نا ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. کیونکہ ظاہر بات ہے دنیا میں بھی ویسے تو اختیار اللہ کا ہی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتی طور پہ، مجازی طور پر امتحان کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اختیار لوگوں کو بھی دیے ہوئے ہیں. لیکن قیامت والے دن تو اعلان ہو جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور قرآن پاک میں آتا ہے ولا تحس منهم احدا، اور قیامت والے دن تو کوئی آہٹ بھی آپ نہیں سنیں گے، کسی طرف سے کوئی آواز بھی نہیں سنیں گے. اتنی دہشت ہوگی نا میدان محشر میں، کوئی کہیں سے آہٹ بھی کی آواز نہیں آئے گی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، کسی کی کیا ہمت ہے کہ کوئی ایسا کام کر سکے، اور ویسے وہاں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. تو فرمایا یہ طریقہ جو دنیا میں ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا دعوت دی گئی کہ اس دن سے ڈر جاؤ اور جو حقیقت ہے، جو حق سچ ہے، اس کو قبول کر لو. تو ان دو آیات سے گویا ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ پہلا سبق تو یہ حاصل ہوا میرے بھائی، تو جو سماعت فرما لیں، یہ جو دو آیات کے آپ نے تفسیر آج سنی ہے،
ان سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے ہے جی. جیسے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جب بندہ چھوٹی چھوٹی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرما لیتے ہیں. فرض کریں ہم گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں الحمدللہ گھر میں خیر و عافیت ہے اچھا ہے سب کچھ تو ہم کہیں الحمدللہ. بات سمجھا رہی ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہم کیا کہیں الحمدللہ. ہر نعمت کے اوپر ہم الحمدللہ کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ پاک کے شکر گزار بندوں میں بن جائیں گے. اور جب انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا تو پھر عبادت کرنے کے اوپر دل بھی کرتا ہے. کیونکہ نعمت جب انسان کے پاس ہوتی ہے نا اس وقت قدر نہیں ہوتی اور خدا نخواستہ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے نا پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. اور تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے نا تو راستے میں ایک بندے کو دیکھا کہ آنکھوں سے اندھا ہے, کانوں سے بہرا ہے, زبان سے گونگا ہے, کوڑی کا مرض ہے, 4 5 6 بیماریوں سے لگی ہوئی اس سے بڑا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا زمانے کے لیے کہ اس بندے پر کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی. آپ نے فرمایا پیشاب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کر سکتے. کہا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب بندے کا پیشاب بند ہو جاتا ہے نا بندے کی چیخیں نکلتی ہیں نا کہ اللہ معاف فرمائے. تو جب نعمت ہوتی ہے نا تو ابھی ہمارے پاس آنکھیں ہیں, کان ہے, ناک ہے, زبان ہے, ہاتھ اللہ نے دیے, پاؤں ہے. تو مطلب ہے جب ہم بندہ غور کرتا ہے نا, غور کرتا ہے انسان کبھی اللہ پاک کتنے مہربان ہے. میں تو 24 گھنٹے اللہ پاک کے نہ شکرے میں ہوتا ہوں نہ فرمانے میں ہوتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی نعمتیں دیتے ہیں. تو پھر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی اللہ پاک کی عبادت کی طرف انسان پھر متوجہ ہوتا ہے. ایک تو ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے. دوسرا ہمیں سے یہ سبق حاصل ہوا کہ آخرت والے دن کو بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے. قبر حشر کو, میدان محشر کو, جنت اور جہنم کو, ان چیزوں کو بھی انسان اپنے ذہن میں رکھے. کیونکہ ظاہر بات ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, تسلیم کریں یا نہ کریں, لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی اور یہ ساری چیزیں برحق اور سچ ہیں. لیکن عقل مند یہ ہے کہ بھئی جب ہم سوچیں گے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا یار واقعی میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, ہم نے قبر میں جانا ہے, جنت اور جہنم برحق ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انسان ہمت کر کے نیک اعمال کرے گا. جیسے بھئی دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ تھوڑا بہت بیمار ہو جائے, تھوڑا بہت انسان کے اوپر برا وقت بھی آ جائے, لیکن پھر بھی انسان چلتا رہتا ہے اپنے کام کاج ہے جی, انسان دنیا کے نمٹاتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ کہتا ہے یار چلو گزارا تو کرنا ہے نا. تو ایسے میرے بھائیو جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا نا کہ بالکل ہم نے آخرت میں جانا ہے یار, تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی چلتا رہے گا. ہمت ہے بولو کرتا رہے گا, ہمت کرتا رہے گا انسان, اس کے لیے بھی انشاءاللہ وقت نکالے گا, ہمت کرے گا. تو یہ 2 سبق آج ہمیں حاصل ہوئے. اللہ پاک ہمیں ان اسباق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ترجمہ سن لیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین, اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. واتقوا یوما, اور اس دن سے ڈر جاؤ, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ, اور نہ ہی کسی کی سفارش ہے قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل, اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا ہے جی. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الحمدللہ.